بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة ومحمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ماہ رمضان کے سلسلے میں خطبہ شعبانیہ کی تفسیر کا موضوع ہم نے شروع کیا ہے. آج دوسری نشست ہے. کوشش کریں گے 15-20 منٹ میں یہ موضوع آج کی جو گفتگو ہے وہ ختم ہو جائے. کل آپ کی خدمت میں موضوع کی اہمیت کے بارے میں کچھ گفتگو کی. آج اصل خطبے کے تشریح شروع کرنا ہے. فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. فرماتے ہیں رسول اکرم اے لوگوں بے شک تمہاری طرف رخ کیا ہے اللہ کا مہینہ برکت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ اور بخشش اور مغفرت کے ساتھ. تو سب سے پہلے جو ہے شہر اللہ، خدا نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف دی ہے، یعنی خدا کا مہینہ، یعنی پیغمبر نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا. تو یہ نسبت جو ہے نا، نسبت کس لحاظ سے ہے؟ ویسے تو تمام مہینے، تمام زمان، تمام مکان اللہ ہی کا ہے، لیکن مخصوص ماہ رمضان کو شہر اللہ کہا. تو یہ نسبت تشریفاتیہ، نسبت شرافت اور عزت اور احترام کی نشانی ہے. جس طرح بیت اللہ کہتے ہیں نا، خانہ کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو اللہ کے لیے تو گھر نہیں ہوتا ہے، اللہ تو لامکان ہے، اللہ کے لیے زمان و مکان نہیں ہے. پھر بھی خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہنا خانہ کعبہ کی شرافت اور عظمت کی نشانی ہے، جنہوں خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے جو القابات میں سے ایک سار اللہ کہتے ہیں. زیارت میں آیا ہے السلام علیکہ یا سار اللہ، یعنی اللہ کا خون. تو اللہ کا تو خون نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ کا خون کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کی جو خون کی عظمت ہے اس کی نشانی ہے. تو یہ نقطہ یہاں پہ نسبت دینے کا جو نقطہ ہے وہ عظمت اور شرافت اور عزت کے لحاظ سے ہے کہ ماہ رمضان خدا کا مہینہ اور اس کی عظمت جو ہے عظیم ہے. شہر اللہ بالبرکہ، خدا کا مہینہ آنے والا ہے برکتوں کے ساتھ. تو برکت، اور یہ ایک لفظ ہے جو قرآن میں اور حدیث میں آیا ہے مخصوص. یہ اسلامی لغت میں مخصوص لفظ ہے برکت والا لفظ. اور برکت کا مطلب کیا ہے، میں ابھی اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت دینا ضرور سمجھتا ہوں. تو برکت کا معنی عرب والوں نے مختلف معنی کیا ہے، لیکن جو ہمارا مقصد جو موضوع سے مربوط ہے وہ برکت جو ہے خیر کثیر. خیر اللہ، خدا کی طرف سے جو نیکی پہنچتی ہے اس کو برکت کہتے ہیں، اور وہ بھی کثیر ہے اور مسلسل ہونا چاہیے اور غیر محسوس ہے. یعنی برکت میں 3 شرائط ہے. ایک تو یہ ہے کہ خیر ہو، خیر، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خیر کثیر ہو، زیادہ مسلسل ہو، اور تیسری شرط جو ہے وہ خیر اور یہ کثرت جو ہے محسوس نہ ہو. غیر محسوس طور پر ایک چیز میں کثرت سے خیر ہو اس کو برکت کہتے ہیں.
تو برکت جو ہے ماہ رمضان میں 3 لحاظ سے برکتیں جمع ہو گئی ہے. ایک تو خود مہینہ برکت والا ہے، اور دوسرا جو ہے اس مہینے میں قرآن نازل ہو گیا، اور خدا نے ایک آیت میں قرآن کو بھی مبارک کہا ہے. انا انزلنا ذکرا مبارکا، ایسی کوئی آیت ہے. آیت کا مضمون یہ ہے کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں ذکر مبارک نازل کیا. تو ذکر مبارک سے مراد قرآن ہے، تو قرآن کو بھی بابرکت کہا. اور تیسری چیز برکت ماہ رمضان میں لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کو بھی خدا نے لیلۃ مبارکہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی شب قدر کو بھی خدا نے مبارک رات کہا، یعنی ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. تو معلوم ہو گیا کہ اس مہینے میں 3 برکتیں جمع ہے. ایک تو خود مہینہ برکت والا مہینہ، دوسرا قرآن جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ بھی برکت والا، اور تیسرا جو ہے اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے وہ بھی برکت والا. تو ایک مہینے کے اندر 3 برکتیں، 3 خیر کثیر جمع ہو گئے ہیں. اور خیر کثیر مسلسل خیر جاری ہو اس کو برکت کہتے ہیں، اور اسی برکت کے لفظ سے مبارک نکالا ہے. مبارک، ایک دوسرے کو ہم مبارکباد ہی دیتے ہیں نا، مبارکباد. تو مبارکباد کا مطلب کیا ہے؟ مبارکباد کا مطلب یہ ہے کہ ہم طرف مقابل کو دعا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز جو ہے بابرکت ہو جائے، یعنی اس کے خیر کثیر جاری رہے. مثلا کسی کی شادی ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ آپ کی شادی مبارک. تو شادی مبارک ہونے کا مطلب یعنی اس شادی میں آپ کے لیے خیر اور نیکی تسلسل رہے اور جاری رہے اور خیر کثیر ہو. تو لفظ مبارک اور بابرکت ہونا یہ ماہ رمضان میں بہت زیادہ اس کی جو ہے اہمیت بڑھ گئی ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے ہر لمحہ جو ہے برکت والا ہے. جیسے کہ اس جملے حدیث کے اگلے جملے میں پیغمبر نے فرمایا هو شہر عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے دن جو ہے تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ہے. وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اور اس مہینے کی ہر گھڑی اور ہر وقت اور ہر ٹائم، ہر منٹ اور ہر گھنٹہ تمام مہینوں سے اور تمام گھڑیوں سے اور گھنٹوں سے بہتر. وَهُوَ الشَّهْرُ قَدْ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، رسول اکرم آگے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الشَّهْرُ، ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے قَدْ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، جس میں تمہیں خدا نے اپنے مہمانی کی طرف بلایا ہے. خدا نے بندوں کو مہمان بنایا ہے، اور مہمان خدا کے بندے ہیں اور میزبان خود خدا ہے، یعنی خدا نے دعوت دی ہے. اب ویسے تو ہم سب جو ہے تمام مخلوقات خدا کے مہمان ہیں، خدا کے دسترخوان سے کھاتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر جو دعوت دی ہے وہ دعوت خصوصی ہے ماہ رمضان میں جو دعوت ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ماہ رمضان کی دعوت مومنین کے لیے خصوصی دعوت ہے، اور اس دعوت کی جو ہے تیاری انسان کے لیے خدا نے 2 مہینے پہلے قرار دیا. ماہ رجب اور ماہ شعبان کہتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے، اور وہ بھی بافضیلت مہینے ہے. اور ان 2 مہینوں میں انسان خدا کی دعوت میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے. جس طرح ہم دنیاوی رسم و رسومات میں بھی یہی ہے کہ اگر انسان کو کوئی بڑا آدمی دعوت دے، کوئی بڑا عہدہ والے بندے دعوت دے، تو اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جو ہے اپنے شکل صورت بنا کے دعوت میں جاتے ہیں. عام طور پر تو نہیں جاتے ہیں، عام کپڑے میں تو نہیں جاتے ہیں. اسی طرح خدا جیسے عظیم ہستی نے ہمیں جب دعوت دی ہے تو اس کی کچھ لوازمات اور کچھ تیاریاں ہیں، اور اس تیاری کے لیے خدا نے رجب اور شعبان کا مہینہ قرار دیا ہے. اور دعوت کے اندر جو ہے جو آداب ہے، رسومات ہے، وہ زیادہ ہے. اس کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل نہیں دے دیں گے. تو دعوت کے لیے انسان جب جاتے ہیں تو اس کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. آگے جملے میں فرماتے ہیں وَجُعِلْتُمْ
وَجُعِلْتُمْ فِيهَا مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ فِيهِ ضمیر اس کی طرف لوٹتی ہے ماہ رمضان کی طرف. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ خدا نے تمہیں قرار دیا ہے من اہل کرامت اللہ خدا کے باعزت اور بزرگوار بندوں میں سے. یعنی جو ماہ رمضان میں خدا کی دعوت کے لیے تشریف لاتے ہیں وہ عام بندے نہیں ہیں بلکہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں. اور تم لوگوں کو خدا نے قرار دیا ہے یا وجعلتم تمہیں قرار دیا گیا ہے فیہ من اہل کرامت اللہ اس مہینے میں خدا نے خدا کے بزرگ بندوں میں سے قرار دیا. اب یہ تو ظاہر بات ہے کہ خدا کی دعوت میں وہ لوگ تو نہیں جا سکتے جو روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں اور وہ تو نہیں جا سکتے ہیں جو روزے کے آداب کے لحاظ نہیں کرتے ہیں صرف جو ہے زبانی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں باقی گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے ہیں. یہ تو خدا کی دعوت میں بیٹھنے کی جو ہے آداب کی رعایت نہ کرنے والا ہے. آگے اس خطبے میں آئے گا کہ انسان کے روزے کے بھی اقسام ہے. منہ کا روزہ ہے, بدن کا روزہ ہے, آنکھوں کا روزہ ہے, زبان کا روزہ ہے. تو روزہ تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے پھر انسان دعوت الہی کے قابل بنتا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادت فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح ہے. ونومکم فیہ عبادت تمہاری نیند اس مہینے میں عبادت ہے. اب دیکھیں انسان کی ہر سانس ماہ رمضان میں ذکر اور تسبیح کے برابر قرار دیا کہ آپ سانس لیتے ہیں تو اندازے کے مطابق ہر منٹ میں انسان 60 سے 70 مرتبہ سانس لیتا ہے. تو ہر سانس اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے برابر ہے. دوسرے مہینوں میں آپ سانس لیتے ہیں تو کوئی وہ عبادت شمار نہیں ہوتا ہے. سانس لینا تو انسان کی زندگی کے لوازمات میں سے ہے, سانس نہ لے تو انسان مر جائے گا. لیکن ماہ رمضان میں سانس لینا عبادت قرار دیا. کیونکہ ماہ رمضان جیسا کہ پہلے بتایا 3 لحاظ سے برکتوں والا ہے, خیر والا ہے. تو مہینہ خیر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جب انسان دن صبح طلوع سے لے کر مغرب تک روزے کی حالت میں ہے, جب روزے کی حالت میں ہے تو حالت عبادت میں ہے. عبادت کی حالت میں سانس لینا عبادت شمار ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ اور اس مہینے میں نیند کرنا اور سونا بھی عبادت ہے. اب یہاں بعض لوگوں نے اس جملے کا الٹا معنی نکالا کہ ماہ رمضان میں سونا عبادت ہے تو سونا چاہیے, زیادہ سونا چاہیے. یہ مفہوم جو ہے برعکس نکالتے ہیں. جس طرح امام زمان کے ظہور کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام زمان تب تک ظہور نہیں کریں گے جب دنیا ظلم زیادتی سے بڑھ نہ جائے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ظلم بڑھنا چاہیے, یعنی زیادہ ظلم کرنا چاہیے تاکہ امام ظہور کرے. یعنی یہ غلط کہانی ہے. اس قسم کے لوگ جو ہے غلط سمجھتے ہیں, یعنی مطلب کو سمجھتے نہیں ہے, الٹا جو ہے اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ امام زمان کی ظہور کے لیے دنیا میں ظلم زیادتی زیادہ کرنا چاہے تو امام ظہور کریں گے. اسی طرح یہاں پہ بھی اس جملے کا بھی مطلب جو ہے بعض لوگوں نے الٹا نکالا اور اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ رمضان میں صبح سے شام تک سونا چاہیے. یہ مفہوم نکالا. تو اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ رمضان میں نیند عبادت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب سوتے ہیں تو اس کا سونا بھی ضائع نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے اگر انسان نہ سوئے, عبادت انجام دے, تلاوت قرآن کرے, نمازیں پڑھے تو اس کا ثواب ڈبل اور ٹرپل ہو جائے گا. یعنی خالی سونا بھی ضائع نہیں ہوگا, رائگان نہیں ہوگا. یہ مقصد ہے. انسان نیند کی حالت میں, عبادت کے حالت میں ہے, روزے کے حالت میں انسان سوتے ہیں تو حالت عبادت میں ہے, اور اس کا سونا بھی عبادت سے خالی نہیں ہے. اور اس کا مفہوم یہ نہ نکالے کہ رمضان میں زیادہ سونا چاہیے. نہیں, رمضان میں کم سونا چاہیے. اسے کم سونا فضیلت ہے. کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, یہ 3 جو کمی ہے اس کی فضیلت جو ہے انسان کی صحت کے لیے بھی ہے کہا ہے, اور انسان کے آخرت کے لیے بھی اچھا ہے کہ انسان کم سوتا ہے تو اس کی جو دنیاوی امور ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. جو زیادہ سوتے ہیں وہ کام کم کرتے ہیں. اور انسان کی صحت کے لیے بھی کم سونا بہتر ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یعنی صحت کے لیے جو جوان ہے ان کے لیے کم از کم 8 گھنٹے سونا ہے, اور جو زیادہ عمر والے ہیں وہ تو 5-6 گھنٹے بھی سوئے تو کافی ہوگا. تو کم سونا یہ فضیلت ہے,
اور رمضان میں آپ جتنے سوئیں گے وہ تو عبادت سے خالی نہیں ہے، اگر کم سوئے اور باقی جو اوقات ہے اس میں آپ باقی کاموں میں مصروف رہے، مثلا آپ پڑھائی میں مصروف ہے طالب علم، تو یہ پڑھائی بھی عبادت ہے اور یہ نیند سے زیادہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دینی تعلیم، تو تعلیم ماہ رمضان میں جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہوگی عام دنوں کی نسبت۔ اسی طرح انسان نہ سوئے، قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ ماہ رمضان میں بہترین عبادت آگے خطبہ پیغمبر میں آئے گا کہ جو بہترین عبادت ماہ رمضان میں قرار دیا ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن ایک آیت اگر کسی نے تلاوت کیا تو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے، یعنی اسی خطبے میں آگے ایک جملے میں پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے ماہ رمضان میں ایک آیت تلاوت کی تو فَكَأَنَّمَا خَتَمَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، ایسا ہے کہ پورا قرآن ختم کیا ہو۔ تو آپ حساب لگائے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں۔ اگر کسی نے ایک دفعہ قرآن ختم کیا ماہ رمضان میں تو ایسا ہے کہ 6666 ختم قرآن کیا ہو، اتنا ثواب۔ تو ماہ رمضان میں آپ تلاوت کریں، سونا کم کریں، یا ماہ رمضان میں دوسری جو عبادت اہم عبادت پیغمبر نے فرمایا ہے، اسی خطبے میں آنے والا ہے کہ نماز پڑھنا، مستحبی نماز، واجب نماز تو ویسے بھی پڑھنا ہے لیکن نافلہ نمازوں کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، خصوصاً نماز شب کی تاکید ہے۔ تو جو بھی ایک نماز پڑھے گا اس کے لیے 70 گنا ثواب ماہ رمضان میں قرار دیا ہے۔ تو ان تمام مطالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ماہ رمضان میں سونا عبادت ہے کا مطلب یعنی سوتے نہ رہے، بلکہ انسان باقی عبادات میں مصروف رہے، اور انسان کی زندگی کی صحت کے لیے 4-5 گھنٹہ سوتے ہیں تو وہ بھی انسان کا رائگان نہیں۔